والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ سورہ عصر کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ پاک نے عصر یعنی زمانے اور وقت کی قسم اٹھا کر اس بات کا بیان کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کے خسارے کے ذکر کے وقت عصر یعنی زمانے کی قسم اٹھانا یہ بہت ہی میننگ فل اور بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا گیم ہی ٹائم کا ہے، وقت کا ہے۔ اب میں ان دونوں کا تعلق آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں، عصر کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا کرکس اور نچوڑ۔ قرآن کریم میں بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے فالمعصرات، یعنی جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے اور بادل نچڑ رہے ہوتے ہیں تو اس موقع کے لیے بادلوں کو قرآن کریم میں فالمعصرات فرمایا۔ اور ہماری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ ٹائم۔ جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ پیدائش سے لے کے موت تک کا پیریڈ ہے۔ ٹائم از کنزیومنگ اے ہیومن لائف۔ اب آپ خسارے کو سمجھیے۔ جیسے دیکھیں ایک ایپل ہے، اس میں سے ہم اس کا کرکس یا اس کا ایکسٹریکٹ ہم نکال دیتے ہیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ ویسٹیج۔ the remaining part is wastage۔ اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے اس کا کرکس ٹائم ہے۔ اگر وقت انسان کی زندگی سے نکل گیا تو پیچھے کیا بچے گا؟ صرف ویسٹیج، خسارہ۔ اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا خسارہ ناپ اور ماپ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز نقصان میں چلی گئی، یہ چیز نقصان میں چلی گئی، سوائے وقت کے، اس کے ضیاع کا، وقت کے ضائع ہونے کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ آج ہماری قوم کا ہمارا وقت کیسے ضائع ہوتا ہے؟ کہیں چائے کے کیبن پہ، کہیں لائنوں میں لگے ہوئے، کہیں خوش گپیوں میں لگے ہوئے۔ وہ جو انسان کی زندگی کا کرکس اور وہ جو وقت اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اس کا اسے بالکل احساس نہیں، وہ اسے خسارہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ٹائم از منی، ٹائم از لائف۔ اور فزکس کیا کہتی ہے؟ ٹائم از irreversible۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلاک اسے کہتے ہیں جو دیوار پہ ٹنگی ہو، حالانکہ ہر انسان کے اندر بایولوجیکل ایک کلاک ہے۔ ہماری لائف ٹائم باؤنڈ ہے۔ جو وقت ضائع ہو رہا ہے وہ گھڑی کا نہیں ہو رہا، ہماری زندگی کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ سارا گیم ہی ٹائم کا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا والعصر، اسی وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں۔ الا الذین آمنوا مگر جو ایمان لائے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں، نفع میں ہیں۔ ہاں، 4 چیزیں جن میں ہوں گی۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، ایمان والے ہوں گے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال والے ہوں گے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ 4 چیزیں جس میں ہوں گی وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ آئیے میں سائنٹیفکلی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ 4 چیزیں انسانی زندگی کے خسارے کو نفع میں بدل دیتی ہیں، خسارے کو ختم کر دیتی ہیں۔ ماڈرن سائنسز، بالخصوص مینجمنٹ سائنس، کیا کہتی ہے؟ دنیا کے کسی بھی نظام کو اسٹیبل ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، کور، یعنی بنیادی مقصد۔ کور یہ طے کرتا ہے کہ یہ نظام کیوں بنایا گیا، کیوں قائم کیا گیا، اور سارے فیصلے کور ہی کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا جو کور ہے، بنیادی مقصد ہے، بیسک تھاٹ ہے، وہ ایمان ہے۔ وہی ایمان زندگی کا مقصد بھی طے کرے گا اور اس کی سمت بھی متعین کرے گا۔ مینجمنٹ سائنس کسی بھی نظام کے اسٹیبل ہونے کے لیے پہلی چیز تو بتاتی ہے کور، اور دوسری چیز بتاتی ہے ایگزیکیوشن، ایکٹیویٹیز، میکینزم۔ کوئی بھی تھاٹ، کوئی بھی فکر بغیر ایکٹیویٹیز کے ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ وہ ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ تو بن سکتا ہے، نظام نہیں بن سکتا۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ذہن میں وہ فکر نشو و نما پاتی ہے، اسی طرح پریکٹیکل ایکٹیویٹیز اور میکنزم کسی بھی فکر اور تھاٹ کو وجود بھی بخشتی ہے اور اس کو رن بھی کرتی۔ اسی طرح ایمان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ عمل صالح ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہوگا، ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی اور پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہوگی، تو ایمان کو ہم ایک وشفل تھنک تو کہہ سکتے ہیں، ایک کانسیپٹ تو کہہ سکتے ہیں، ایک فکر فلسفہ تو کہہ سکتے ہیں، ایک نظام نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ دین ایک نظام ہے اور نظام کے لیے عمل صالح ضروری ہے، اعمال ہی ایمان کو وجود بخشتے۔ تو اس لیے کور کے ساتھ جو ایگزیکیوشن ہے اللہ پاک نے وہ بیان کر دی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کے پاس کور بھی ہوتا ہے اور کور کے ساتھ ساتھ ایگزیکیوشن یعنی اس کی پریکٹیکل فارم، پریکٹیکل اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ نظام کے لیے مینجمنٹ سائنس کے مطابق جو تیسری چیز ضروری ہے وہ ہے فیڈ بیک اور ریویو، کیونکہ نظام میں جو ایرر آتے ہیں ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے اور سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ریویو اور فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ اچھا، فیڈ بیک اور ریویو کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کوئی نظام قائم کرتے ہیں تو اس میں ایرر ضرور آتے ہیں، اس میں خامیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں، تو ان خامیوں اور ایررز کو دور کرنے کے لیے ریویو اور فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ آپ بڑے بڑے اداروں میں دیکھیں، ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے، وہ بڑی باریکی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، ایرر تلاش کرتا ہے، سجیشن دیتا ہے، اس طرح امپروومنٹ آتی ہے۔ اور اگر کسی بھی نظام کے اندر فیڈ بیک ریویو نہ ہو تو وہ ایررز اور غلطیوں کا اس میں انبار لگ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی کور مقصد، ایگزیکیوشن عمل صالح، پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کہتے رہنا، ایک دوسرے کو ریویو کرتے رہنا، فیڈ بیک دیتے رہنا کہ بھئی تم سے یہ غلطی ہو گئی، ٹھیک کر لو، وہ آپ کی غلطیوں کو ٹھیک کر دے۔ یہ اسلامی نظام اور دین میں بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے اصلاح ہوتی رہتی ہے اور معاشرہ ریفارم ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ وتواصوا بالحق۔ مینجمنٹ سائنس کے نزدیک کسی بھی نظام کے لیے جو چوتھی چیز ضروری ہے وہ ہے اسٹیبلٹی، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا، کیونکہ جب بھی کوئی نظام آگے بڑھتا ہے رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایشوز سامنے آتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر وہ نظام جمع رہے، قائم رہے، تو اس کے جمے رہنے سے امید، کانفیڈنس لیول خود بخود انکریز ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کور یعنی مقصد بھی آپ کے سامنے ہے، عمل صالح بھی آپ کر رہے ہیں، حق بات بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں مسلمان کے سامنے ایشوز ضرور آتے ہیں، مسائل ضرور پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، شیطان کے وسوسے ضرور آتے ہیں۔ یہاں سے گھبرا کے بھاگنا نہیں ہے، جمے رہنا ہے، سٹیبل رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ اگر آپ جمے رہے تو بھاگنے والا شیطان ہے۔ اس کو کہتے ہیں وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی بات کہنے والوں، اگر مسائل رکاوٹیں آ جائیں تو صبر بھی کرنا ہے، جمے رہنا ہے، بھاگنا نہیں۔ ماڈرن سائنس میں ان چار چیزوں کو کمپلیٹ فنکشن سسٹم کہتے ہیں، اور یہ چار چیزیں اسلام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیں کہ سروائیول کے لیے منیمم یہ چار چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر سروائیو نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم نے چار چیزوں کو یہاں بیان کر دیا: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کہنا، اور صبر یعنی قائم رہنا، جمے رہنا۔ یہ چار چیزیں جس میں ہوں گی اس میں خسارہ نہیں ہوگا، اس میں نفع ہی نفع ہوگا۔ اور قرآن نے یہ چار چیزیں جن لوگوں میں جمع کر کے اگزامپل کے طور پہ بیان کیا ہے وہ اصحاب کہف ہیں۔ آپ ان کے واقعے کو دیکھ لیں، آپ کو ایمان کی بلندی بھی نظر آئے گی، عمل صالح کی مضبوطی بھی نظر آئے گی، حق پر جمے رہنا اور صبر کرتے رہنا یہ بھی آپ کو ان میں نظر آئے گا۔ اور جب یہ چار چیزیں ان میں جمع ہو گئیں، 309 سال گزرنے کے بعد بھی اصحاب کہف کہہ رہے تھے
لبستو یومن او بعد یوم، لگتا ہے ایک دن گزارا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ ان چار چیزوں کو اپنانے والوں نے کیسے وقت کو شکست دی، وقت ان کو شکست نہیں دے سکا۔ تو ایمان ایسی چیز ہے جو وقت کو شکست